عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سامنے آتی ہے، وہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہنے لگے آج تو کافروں نے اتنا ظلم کیا، مشرکین مکے کے اندر ہی، اور اتنا ظلم کیا کہ اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑا جب تک کہ انہیں اپنی مرضی کی بات مجھ سے نہ کہلوا لی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین کے خلاف، یعنی نہ کہلوا لی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ دل کا کیا حال ہے؟ یعنی یہ تو کہے آئے ہو اس ظلم و ستم کے نتیجے میں زبان سے، بتاؤ دل کا کیا حال ہے؟ کہا کہ دل کا حال تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ پر بالکل اسی طرح سے ہے، یعنی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں پھر کوئی بات نہیں، اگر کبھی ایسا پھر موقع آ جائے کہ اس طرح پھنس جاؤ اور جان بچانی مشکل ہو جائے تو پھر اجازت ہے کہ ایسے کوئی کہہ کے جان چھڑا سکتے ہو، لیکن اس معاملے میں بھی ایک حد کی بات ہے۔ تو آگے وہ بات آ رہی مزید کیا، پہلے تو یہ بتا دیا اس طرح گنجائش کی بات ہے، مگر آگے کیا کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی ایک دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ آج تو دنیا میں ہو اور دنیا میں سارے معاملات مسائل ہیں، کبھی یہ کبھی وہ کبھی کیسے حالات ہیں، لیکن بالآخر کہاں اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، اور وہ ساری چیزوں سے واقف ہے، یعنی کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے، کیا چیزیں تھیں، کیا نوعیت تھی، کس بنیاد پر تم نے کیا معاملات کیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز کیا ہے، واضح ہے کہ تمہیں یہ بات بھی اپنے سامنے رکھنی ہے، یہ بات بھی تمہیں اپنے سامنے رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسانوں کا خوف تم پر اتنا غالب آ جائے کہ تمہارے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے۔ کہا نا پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بتائی ہے، پیچھے کہا ہے کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور آگے بات آئے گی، آگے اور جملہ آئے گا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی آدمی کو یہ بات رہنی چاہیے، صرف اتنی بات ہو سکتی ہے جتنی اجازت اللہ نے دے رکھی ہے، یعنی اسلام کے اس حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آدمی جان بچانے کی بات بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی کتنا کر سکتا ہے اس کی بات یہ ہے، صرف اتنا ہی ہے، یعنی یہ کیا کریں گے، تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کو اگر تم نے ناراض کر لیا تو دنیا آخرت دونوں بگڑ جائیں گی۔ لہذا اپنے بچاؤ کے لیے بدرجہ مجبوری کی بات ہے، کوئی گنجائش ہے تو معاملہ کتنا ہے، صرف اتنا ہے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو۔ پھر سنیے جناب کیا بات ہے، یعنی کیا گنجائش ہے، یہ نہیں اپنی جان بچانے کے لیے ساری دنیا کو ملیا میٹ کر دو، پرواہ کی کوئی بات نہیں ہے، ہماری جان بچے باقی سب ٹھیک ہے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بات یہ ہے کہ اسلام کے جو مقصد ہے، اس کا جو مشن ہے، یعنی اسلام کے مشن کو یہ صحابہ نے کیا کام کیا، اپنی جانیں قربان کی، جانیں بچاتے، جانیں بچانا تو اپنی جگہ بات ہے نا، لیکن اسلام کے مشن کو قائم کرنے کے لیے اور دشمن کے چنگل میں پھنس پھنس کے بھی سارے کام کیے، اس معاملے میں اس اعتبار سے عظیمت کے راستے بھی اختیار کیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اسلام پر حرف آتا ہو، اس کے مشن پر حرف آتا ہو، اور مسلمانوں کی جماعت کو یا ان کے مقاصد کو یا کسی اور کی جان کو نقصان پہنچتا ہو۔ تو اس کی گنجائش اسی اعتبار سے ہے کہ اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی دوسرے مسلمان کی جان و مال پر کوئی حرف آئے بغیر اگر جان بچا سکتے ہو تو بچا سکتے ہو، اتنا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ کام کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت کو یا کسی بھی ایک فرد مومن کو نقصان پہنچایا یا باغیوں کی کوئی ایسی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ سے کے محاسبے سے پھر ہرگز نہیں بچ سکو گے، یعنی بات اللہ تمہیں بتا رہا ہے اس معاملے میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ان آیات سے کوئی ایسا مقصد حاصل کر لے، بھائی دیکھو اللہ نے تو یہ کہہ رکھا ہے کہ اتنی گنجائش تو دے رکھی ہے، تو کس معاملے میں، صرف اپنی جان بچانے کی حد تک، وہ بھی جبکہ دوسرے کی جان کو نقصان نہ پہنچتا ہو، اور بالآخر جانا اللہ کے پاس ہے، وہیں فیصلہ ہوگا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال
اس بات کو جان لے گا، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن آنے والا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ بھلائی کی ہے اس کا نتیجہ مل جائے گا، برائی کی اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ اگر کسی نے اللہ کی خاطر قربانی دی ہے، جان دے دی ہے، تو اس کا نتیجہ اسے ملے گا، اور جس نے اپنی جان بچانے کے چکر میں اپنا دین بھی قربان کر دیا، اپنے مشن کو بھی قربان کر دیا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچایا، تو پھر وہ اس کا بدلہ پائے گا، اس کا نتیجہ وہاں پر دیکھ لے گا۔ فرمایا اس روز آدمی تمنا کرے گا، اور کون سا آدمی یہ تمنا کرے گا؟ یہ بات بین السطور معلوم ہو جاتی ہے، یعنی آدمی غور کر کے سوچ سکتا ہے۔ اس روز آدمی تمنا یہ کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جو اپنے محنتوں کا اور اپنی کاوشوں کا بہتر اجر پانے والا ہے، جس کا امتحان مکمل ہو کر اب انعامات سے نوازا جانے والا ہے، وہ تو کہے گا اسی دن کا تو میں انتظار کر رہا تھا، یہی دن تو تھا جن مجھے یہ سب کچھ ملنا تھا۔ لیکن کون جسے سزا ملنی ہے اس کا معاملہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اسے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وہی دوبارہ اس آیت پہلے والی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دہرائی وہی بات کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اس کا خوف تمہارے دل سے نہ نکل جائے اور دنیا کا خوف تم پر غالب نہ آ جائے۔ آج کچھ ایسی کیفیت نظر آتی ہے، اس سے بچنے کی بات ہے، اور یہ اسی وقت ہے کہ جب آدمی اللہ سے واقف ہوتا ہے، اللہ کے غضب، اللہ کے قہر، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، یہ سب چیزیں بیان ہوئی ہیں نا۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو کیسے اللہ غصہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں قرآن میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یعنی جو رؤوف ہے اس موقع پر یہ کس بنیاد پر سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، پہلے سے ہوشیار کر رہا ہے، دیکھو سمجھ لو، مان جاؤ، باز آ جاؤ، نقصان میں نہ پڑ جانا۔ تو اس اعتبار سے قل، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو، قل یعنی کون سا کہہ رہا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، تو میری پیروی اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ بات کہ اس میں یہ جو بات کہی گئی ایک دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ کہیے یا دعویٰ نہ کہیے، یوں کہیے کہ ایک آدمی کا عزم ہے، ایک ارادہ ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ چکے ہیں، پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ شدید اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو ایمان کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی کے اندر ایمان ہوگا تو یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اب اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ اللہ سے محبت کی کیسے جائے؟ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے نا۔ انسان مختلف معاملات میں مختلف طریقے اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بات بالکل واضح ہے، کوئی اس کے اندر ہیچ پیچ یا کوئی الگ ایسی باتیں نہیں کہ سمجھ میں نہ آتی ہوں، بالکل دو ٹوک جملے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا مضمون کسی اور رخ پر چلا جاتا ہے، یعنی آدمی کی سمجھ کے اعتبار سے کچھ چیزیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ در حقیقت تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو اب اس محبت کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے کرو گے؟ فاتبعونی، لہذا تم میری اتباع کرو۔ کیوں میری اتباع کیوں کرو؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، رسول کی اتباع کرنی ہے، لیکن یہاں تو محبت کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی ابھی، کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اتباع کرو رسول کی، یعنی ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ اتباع کرو رسول کی، لیکن یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کون شخص کرتا ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ کو سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان میں سب سے معیاری فرد کون ہوتا ہے؟ وقت کا رسول ہوتا ہے، رسول سے بڑا ایمان تو نہیں ہوتا نا کسی کا کہ ایمان میں اس سے آگے بڑھ گیا۔ دیکھیے وہ کمیت کی بات الگ وہ ہم نے کر دی ہے، یعنی پہلی بات ہو چکی ہے، وہ سب کا ایمان جو ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیفیت ایمان، تقاضے ایمان کے نتیجے اس اعتبار سے دیکھیں تو سب سے بلند مقام پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ سے محبت کے سب سے اعلیٰ بہترین مظہر کہاں ملے گا، سب سے اعلیٰ نمونہ کہاں ملے گا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملے گا، یعنی انہوں نے کیسے اللہ سے محبت کی ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کیسے لگایا کھپایا، کیسے اپنے آپ کو اس راستے کے اندر گھلا دیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کیا تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے، یعنی تم اس کام کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے کیا؟ اللہ نے ایک مقرر کیا تھا نا یہ کام، تو یہ کسی اور کے لیے نہیں تھا، اگر اور سے کے لیے ہوتا تو 40 سال تک آپ تھے اسی معاشرے کے اندر موجود، کوئی ایسی تحریک چلا دیتے، کوئی ایسی جماعت بنا لیتے، کوئی ایسی یونین سازی کر، وہی نہیں کیا آپ نے، یعنی سب کیا ہے، سب تو یہ نبوت کے بعد کے معاملات ہیں نا سارے، یعنی اب اللہ کی طرف سے یہ کام سپرد کیا گیا ہے، اب یہ کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی خاطر سارے راستے اس پر چلا جا رہا ہے، یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی چیز ہے، سب سے پہلی بات یہ۔ تو اب رسول جس طرح سے اللہ سے محبت کر رہے ہیں، محبت کیا ہے؟ محبت ایک تعلق کا نام ہے، محبت دعوے کا نام نہیں ہے، یعنی دعویٰ تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے یہ کہ کون کس سے محبت کرتا ہے، کون کس سے محبت کرتا ہے، یہ آدمی کا عمل بتاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ انسان کا طرز عمل ہے، یہ انسان کا اپنا معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں اس کی، یہ بتاتی ہے، تعلق کا نام ہے، یہ تعلق کا نام ہے، یہ صرف گویا کہیے کہ آدمی کے دعوے کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ معیاری محبت کا تعلق ہے، کسی اور طریقے سے محبت نہیں چلے گی، کوئی اور طریقہ اختیار کر لے آدمی اور اللہ کی محبت میں کہیں میں تو اللہ کی محبت میں دیوانہ، میں تو اللہ کی محبت کے اندر میں نے یہ کام شروع کر دیا، یہ حلیہ بنا لیا، یہ کام شروع کر دیا، یہ طریقہ بنا لیا، کوئی نہیں چلے گا، کوئی نہیں چلے گا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے کہ جو ہم نے معیاری نمونہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، دیکھو یہ ہے ہستی کہ جس نے اللہ سے محبت کر کے دکھائی ہے اور اپنے عمل سے دکھائی ہے نا، اپنے عمل سے دکھائی ہے، آؤ اس راستے پر، یہ ہے محبت کا طریقہ، فاتبعونی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی محبت کو الگ کر دیا اور اتباع کو الگ کر دیا، اتباع تو ویسے بھی ہے، یعنی ایمان کے تقاضا ہے کہ کام یہی کرے گا انسان، لیکن یہاں محبت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ معیار ہے تمہارے سامنے، یہ طریقہ ہے تمہارے سامنے، دیکھو ایسے کرو، دیکھو اس طریقے سے کرو، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ یک طرفہ نہیں ہوگی، یہ یک طرفہ نہیں ہوگی۔ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ بات بھی آتی ہے نا، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کے محبوب کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کے لیے بھی کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، جب یہ ولی اللہ بنیں گے تو اللہ کیا اہل ایمان کا ولی ہے، اللہ بھی اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے محبت نہیں کرتا؟ تو کیا کہا؟ جواباً جب تم یہ معیاری درجہ محبت کا حاصل کرو گے یا اس طریقے سے محبت کے راستے پر آگے بڑھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جواب میں، یعنی یہ کیا ہے؟ جوابی بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری یہ کاوش بس ایک یہ جو ہے یک طرفہ ٹریفک کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی جواباً تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تو اس معاملے میں کتنا آگے، یہ بات ہے نا، وہ حدیث ہمارے سامنے، تم چل کر جاؤ تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، تم ایک ہاتھ تو اللہ 10 ہاتھ تمہاری طرف آتا ہے، یعنی سب کام کر، اللہ تو اتنا انسان کا قدردان ہے، یعنی اللہ انسان کی محنت کی، اس کی کوشش کی، اس کی کاوش کی قدر کرتا ہے، اس کے جذبے کی قدر کرتا ہے، اور اس کے ایمانی کیفیت کی بنیاد پر اور اس کو مزید اجر سے زیادہ بڑھاتا ہے اس کا۔ تو یہ بات ہے اصل میں جو اس موقع پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور سیدھی سی بات ہے کہ معیاری محبت کا تقاضا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کہ انہیں کیسے اللہ کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو گھلا دیا اور اس کام میں لگا دیا، اور اس اعتبار سے گویا ایک نمونہ فراہم کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ یہ بات
بھائی محبت اللہ سے کر رہے ہیں، پھر غلطیاں کہاں سے آ گئیں، گناہ کہاں سے آ گئے؟ یہ پھر بھی ہوں گے انسان سے، یہ پھر بھی انسان سے سرزد ہو جائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پھر یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو کسی ایسی راہ گزر سے گزرتا ہو کہ جہاں انسان کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہی یہی دنیا، اسی کے اندر رہتے ہوئے بسر کرتے ہوئے، تو اس میں یہ امکانات بھی ہیں کہ انسان سے غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بنیادی طور پر بات یہی ہے، دیکھیے آپ، یہ بات ہمارے سامنے رہتی ہے، ہم کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں یہ آدمی ہمارا ہے کہ نہیں ہے، یہ آدمی ہمارا ہے، یعنی ہم سے تعلق کے اعتبار سے ہمارے سے مراد کیا ہے؟ ہمارا وفادار ہے، ہمارا بہی خواہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ اس کا تعلق واقعی حقیقی قائم ہے، یعنی اس مفادات کی بنیاد پر نہیں بلکہ وفاداری اور محبت کی بنیاد پر ہے، پھر اس کے اونچ نیچ کوتاہیاں یہ سب بھی ہم گوارا کر رہے ہوتے ہیں، گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آگے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ جنرل بات آ گئی، وہ بات پیچھے گزر گئی، اب یہ بات کیا کہی؟ قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی اب اس محبت کا مظہر کیا ہے، اس کی بات کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑ جاتے ہو، یعنی اگر تم نے دعوت قبول نہیں کی اطاعت کی، جو دعوت دی جا رہی ہے اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر منہ موڑ گئے، دعوت قبول نہیں کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، لا يحب الکافرین، انکار کرنے والوں کو، ایسے کافر جو کہ اطاعت سے انکار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا اس مقام پر۔ یہاں پر پہلی تقریر مکمل ہو جاتی ہے، جیسے بات ہوئی تھی نا غزوہ بدر سے پہلے یہ نازل ہوئی ہیں یہ آیات 32، یہ پہلا خطبہ ہے جو یہاں مکمل ہوتا ہے، اور دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے اب آگے آیت 33 سے، یہ وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ وفد نجران کون سا تھا؟ یہ بات ہوئی تھی پہلے کہ وفد نجران جو ہے یہ عیسائیوں کا، عیسائی تھے یہ، اور یہ آئے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا ہے، اور اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اسلام ہی اس ملک کا مستقبل ہے۔ تب اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جہاں جہاں مختلف قبائل موجود تھے، یہ مختلف، یہ ان کا علاقہ جیسے بتایا تھا کہ یہ نجران کا جو علاقہ ہے حجاز اور یمن کے درمیان یہ واقع تھا، یعنی اس سے باہر تھا، اور اس میں اس وقت جو ہے اس علاقے کے اندر 73 یعنی گویا بستیاں تھیں، یا 73 اس کے گاؤں تھے، یہ دیہات تھے، یہ بستیاں تھیں، قصبے تھے، تو ان کا یہ ان سے جو ہے نکل یہاں سے یہ لوگ آئے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ 1,20,000 کے یعنی قابل جنگ مرد، یعنی جنگ کرنے کی یہ قوت تھی، یعنی اس سے ناپا جاتا تھا کتنے آدمی ان کے پاس لڑنے والے موجود ہیں۔ ان کی آبادی تو بہت اس سے کہیں زیادہ کی بات ہے، آج کا زمانہ ہے کہ آدمی ووٹر کی تعداد سے ناپ رہا ہوتا ہے، وہ زمانے میں مردان جنگ سے ناپا کرتے تھے، تو یہ اتنے اس میں سے نکل سکتے ہیں، اتنی بڑی ان کی قوت تھی، ان کی تعداد تھی۔ تو اس معاملے میں یہ اب جب حالات یہ پیدا ہو گئے تو انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ مسلمانوں سے باہر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ یعنی انہیں اپنا اندازہ تھا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہ آئے تھے یہاں پر اس مقصد کے لیے کہ یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا ذمہ بننا قبول کریں گے، دونوں میں سے ایک بات ہے، یعنی یہاں پر یہ لڑنے کی بات نہیں ہے، طے کر چکے ہیں اپنے طور پر، یہ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اب یہ یا تو اسلام قبول کر لیں گے آ کر، یا پھر جو ہے یہ ذمہ بن کر رہنا قبول کریں گے۔ تو اس لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہیے کہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیے، اور اللہ تو سب کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا، یعنی اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ آدم، نوح، آل ابراہیم اس طرح آ رہا ہے نا، تو آل عمران بھی اسی اعتبار سے کھنکا گیا۔ یہ آل عمران، یہاں جو آل عمران کی بات ہو رہی ہے یہ عمران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا نام ہے، ان کی نسل میں یہ نبوت کی بات ہے یہ، تو انہیں منتخب کر لیا۔ ذریۃ بعضها من بعض،
یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں یا یہ ایک دوسرے کے سلسلے کے لوگ ہیں. آدم سے نوح ہے, نوح سے ابراہیم ہے, ابراہیم سے آل عمران ہے, یہ سارے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی نسل سے لوگ ہیں. اب دیکھیے بات کیا بتانی ہے, بات یہ بتائیں ان کا بگاڑ کیا ہے عیسائیوں کا, اصل مسئلہ کیا ہے ان کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اور اس کے اندر جو کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزاتی بات ہے. اس بنیاد پر انہیں یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو سلسلہ نسب, ٹھیک ہے یہ کام تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن سلسلہ نسب میں یہ تمام لوگ کیسے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے یہاں سے بات شروع کی ہے, آدم, نوح, ابراہیم, آل عمران, یعنی آل عمران کے نام وہی آ گیا. تو یہ ان سے مراد یہی ہے کہ یہ یہاں اس مقام پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد, ذریتم بعضھا من بعض, یہ سب ایک سلسلے کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کی ذریت سے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے, اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے, سمیع علیم. اب ایک تو یہی سارے حالات اسے پتہ ہیں. اب یہ آگے کی بات آگے جو آ رہی ہے, اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ اس وقت بھی سن رہا تھا, یعنی سمیع العلیم کی بات تھی نا یہ, تو اسی اعتبار سے کہ جب عمران کی عورت جس وقت میں قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی, کہ جب عمران کی عورت نے کہا کہ اے میرے رب میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے, میرے بطن میں ہے, تیری نظر کرتی ہوں, وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا, میری اس پیشکش کو قبول فرما لے. فتقبل منی, اسے میری طرف سے قبول فرما لے, تو سننے اور جاننے والا ہے, یعنی تجھے میرے دل کا حال بھی پتہ ہے, میری نیت کا حال بھی پتہ ہے, میرے جذبات سے بھی تو واقف ہے, لہٰذا قبول کر لے اس کو. اس اعتبار سے یعنی آدمی کے جذبات اس اعتبار, تو اللہ ہی کو کیا یہ گواہ بنا رہی ہیں. اب یہاں پر جو یہ بات ہے کہ امرأۃ عمران رب عمران, یہ عمران کی عورت, تو اس میں اب عمران کی عورت سے ایک بات تو یہ ہے کہ عمران کی بیوی کہا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران رہا, یا یہ کہ یہ اس قبیلے سے بات ہو رہی ہے, یعنی اسی نسل سے, اس قبیلے سے چلتی ہوئی بات آ رہی ہے. تو اس بنیاد پر جس عمران کا ذکر پہلے تھا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا, یعنی انہی کی نسل سے یہ اب یہاں پر بات آ گئی ہے, تو یہ اس قبیلے کی عورت ہے. اور زیادہ اس کی بات یہی ہے, مولانا بھی اس معاملے میں اسی کی طرف ان کا اندازہ ہے کہ یہ اس سے مراد یہ کہ ان کے قبیلے کی عورت ہے. تو بہرحال جو بھی ہے بتایا ہی جا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے کی نسل سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو اب انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ میں اس بچے کو تیری نظر کرتی ہوں, جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے, اس کے بارے میں پیدائش سے پہلے یہ کہہ دیا. تو دینے والے بہرحال جو اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے, اس حوالے سے بات ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی, فلما وضعتها, جب یہ ہو گیا وضع عمل ہوا, یعنی بچی پیدا ہو گئی, تو پھر کیا کہا, قالت, تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثى, اے اللہ میرے ہاں تو بچی پیدا ہو گئی. یعنی خیال کیا تھا اپنے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی شاید لڑکا پیدا ہوگا تو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دیا میں نے. تو اب یہاں پر کیا کہا, پھر جب وہ بچی اس کے یہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. اور پھر آگے واللہ اعلم بما وضعت, اللہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ کیا پیدا ہوا ہے, یعنی اللہ ہی کو تو سب معلوم ہے, اس کی پیشکش کی بات بھی معلوم تھی, اب جو کچھ ہوا ہے یہ بھی معلوم ہے, تو اللہ کا منصوبہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو کیا کہا واللہ اعلم بما وضعت, اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا تھا. ولیس الذکر کالانثی, اور یہ ساتھ ساتھ کیا کہا, کہتی ہیں اور لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا, یعنی لڑکا لڑکی کی طرح, یعنی جیسے لڑکی کا معاملہ ہے. اب بات یہاں پر دوسرے انداز سے آ رہی ہے, جیسے کہا ولیس الذکر کالانثی, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں. اب کہنا کہ یہ بات یہ ہوتی لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہوتی, اب تو لڑکی ہو گئی ہے نا یہ, لیکن انداز بیان بھی آپ دیکھیے بات کیا ہونے جا رہی ہے آگے. یعنی اب یہ بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں بات کس طرح کر دی, ولیس الذکر کالانثی, کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اب یہاں کیا بات ہے, جو کام لینا ہے وہ لڑکے سے نہیں لیا جا سکتا, وہ لڑکی سے لیا جانا ہے, جو اللہ کا منصوبہ ہے نا. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا کس کہاں استعمال کرنا ہے اس کو. یہ پیشکش قبول فرما لی ہے اللہ نے, اور آگے کہا ہے کہ ہم نے قبول فرمایا اسے, آگے بات آ رہی ہے. اور پھر اس اعتبار سے یہ جس مقصد کے لیے, اس مقصد کے لیے تو لڑکی چاہیے تھی اس معاملے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ, بہرحال میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ,
اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی یہ بات بھی اسے بھی اس کی آئندہ نسل بھی یعنی آگے جو سلسلہ چلے گا یہ بات انہوں نے اسی موقع پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ان کی والدہ مریم کی والدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کہہ رہی ہیں. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو خوشی سے قبول فرما لیا. بقبول حسن، حسن کیا ہے؟ اچھے طریقے، عمدہ طریقے سے. اللہ نے مجبوری میں اب چلو کچھ نہیں ہے تو لاؤ یہی دے جاؤ جو دے رہا ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو بہرحال اللہ تو جذبات بھی دیکھتا ہے اور یہ اللہ ہی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے. تو اللہ نے اسے خوشی سے قبول فرما لیا، پھر اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھا. انبتها نباتا حسنا، اس کی پرورش جو ہے اچھے انداز سے اللہ نے اسے اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. وکفلها زکریا. تو اس اعتبار سے یہ بات ان کے بارے میں آ گئی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اب دیکھیے قرآن جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو غیر ضروری باتیں چھوڑتا چلا جاتا ہے. اب کیا ہوا اس کے بعد کیسے آگے، اب بس وہ داخلے محراب یعنی اب اس کے اندر جو ہے اس اعتبار سے جو وہاں ان کا طریقہ تھا اس کے اندر جو بیت المقدس کی عمارت تھی اس میں عبادت گاہ سے وہ ہیکل بھی کہتے تھے، ہیکل یعنی اس میں داخل کر دی گئی یہ مرحلہ آ گیا. تو اس مرحلے میں یہ جو بات ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، محراب سے مراد یہاں یہ والی مسجد والی محراب نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو وہاں پر وہ جگہ بناتے تھے، جو کمرہ بناتے تھے اس مقصد کے لیے کہ جہاں متکف ہوں یا اس طرح سے رہیں اس طرح کے لوگ، تو اسے محراب کا نام دیا گیا. تو جب یہ وہاں جاتے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. قال یا مریم انا لکی ھذا، تو ان سے سوال کرتا، پوچھتا، یعنی زکریا پوچھتے ان سے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، اب کفالت تو ان کے ذمے ہے، کام تو ان کا ہے، آئیے پہلے سے کچھ نہ کچھ موجود ہے. قالت هو من عند اللہ، اس نے کیا کہا؟ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اچھا اب یہاں پر یہ بات ہے، بظاہر تو بات یہی ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یعنی اس کی بات ہو رہی ہے رزق کے معاملے میں، لیکن رزق صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ بات اپنی جگہ ایک الگ بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے. یہ جو انسان کو علم ملتا ہے، عقل ملتی ہے، سمجھ بوجھ ملتی ہے، دانش مندی اور دانائی ملتی ہے، یہ بھی رزق ہی ہے. کچھ اور چیز رزق کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اسے کہتے ہیں رزق، اللہ کی طرف سے ملنے والا. اس اعتبار سے بات ہے. تو اس طرف بھی ایک بات گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہاں یہ بات کہ ان کی دانائی کی، دانش مندی کی، ایسی باتیں اور ایسی چیزیں، یہ بات یہ اور یہ بھی کہ کوئی چیز موجود ہے. تو اب ایک بات اس طرح کی بات کہنا جیسے رزق کی بات ہی ہے، کھانا ہی ہے، پینے کی چیزیں ہیں، اور کہا جائے بھائی کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ دینے والا ہے. یعنی آدمی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا جیسے ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں نا کس نے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. حالانکہ ذرائع ہیں، بیچ میں ذریعہ ہے، کوئی موجود ہے اس میں اس اعتبار سے، لیکن یہ آدمی کی سوچ سمجھ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ سے منسوب کرتا ہے. یہ بات بھی اس کی دانائی دانش مندی کی بات، اور یہ بھی کہ براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہمارے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں جو اس بات کے واضح کرے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ انہوں نے دانش مندی کی بنیاد پر یا یہ معاملات دیکھ کر اللہ کس طرح ان کی طرف متوجہ ہے اور یہ اس طرح کی بات ہے. تو یہ کہا کہ بہرحال بات اتنی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور اللہ بے شک جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو اس موقع پر اس چیز کو دیکھ کر جو تحرک پیدا ہوا ان کے اندر، یعنی زکریا علیہ السلام کے اندر، ان کے اندر تحرک پیدا ہوا، تو انہوں نے اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اب یہ ہنالکا، بس کہتا ہے ہنالکا، اسی وقت فوراً اب ان کے اندر بھی ایک طلب پیدا ہو گئی، ایک جذبہ، ایک خواہش پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا، یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر. من لدنک ذریۃ، من لدنک خاص اپنے فضل سے، خاص اپنی طرف سے، اس لیے کہ ان کے بارے میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے. یعنی اب عام حالات کے اعتبار سے پیدائش، یعنی کسی بچے کی پیدائش کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. ان کی بیوی جو ہیں بوڑھی بھی تھیں، بانجھ بھی تھیں، یعنی کوئی اولاد ان کے تھی نہیں پہلے سے.
تو اب یہ کیا خاص اپنے فضل سے اپنی طرف سے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس لیے کیا کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ نیک اولاد۔ تو دیکھیے اب اولاد کی دعا کے لیے، اولاد کے طلب کے لیے دعا کیا ہے؟ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، صرف اولاد نہیں مانگنی بلکہ طیب اولاد مانگنی ہے۔ یہ بات ہے نا سامنے آ رہی بات، جیسے ہم نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی کوئی چیز مانگے، کیا کہا؟ حسنہ، بھلائی بہتری کے ساتھ۔ تو ایسی صرف مجرد دعا مانگنا، اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد نرینہ مانگتے رہتے ہیں، تو یہاں کیا مانگا ہے، کس انداز سے مانگی ہے؟ ذریۃ طیبہ۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب اپنے قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، دعا اللہ سننے والا ہے، اللہ سنتا ہے، پوری بھی کرتا ہے۔ اب یہ اس پر فوراً ہی اللہ کی طرف سے جواب، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب وہ نماز پڑھے تھے محراب میں کھڑے تو اس پر فرشتوں نے کیا آواز دی؟ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یحییٰ کے ذریعے سے یحییٰ کی تمہیں خوشخبری دیتا ہے، اور یہ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ یہ بکلمۃ من اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلمہ کون ہے؟ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ ہیں، کس لیے کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، اللہ کے حکم کن سے۔ تو اس معاملے میں تو غیر معمولی اللہ کے حکم سے خرق عادت کے طور پر پیدا ہوئے، تو اس اعتبار سے یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا پیدائش سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔